جنہوں نے یہ سوال دیا ہے نا، میرے پاس ایسی کوئی تحقیق نہیں ہے جو آپ دعوے کر رہے ہیں کہ یہ دعوے سچے ہیں جھوٹے ہیں. اور دوسرا، ایسا کرے گی کیوں کیا فائدہ ہے اس میں؟ دوسرا، بعض دفعہ آپ کو کوئی بے گناہ لگ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ بے گناہ ہوتا نہیں ہے. 4-5 سال پہلے کسی کو اٹھایا خفیہ ایجنسیوں نے، ہمارے ریلیٹیو نے بتایا کہ وہ بالکل بے گناہ لوگ ہیں، اور رونا دھونا شروع کیا، انہوں نے گالیاں دینا شروع کی اور کہا کہ بے گناہ لوگوں کو اٹھایا، یہ کیا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ کرمنل ایکٹیویٹی میں مبتلا تھے وہ. تو اس لیے میں نہیں کہتا کہ ہماری ایجنسیاں یا ہماری فوج نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، لیکن اسپیسیفک کوئی خاص واقعہ ہوگا اور آپ کہیں گے میں اس پہ احتجاج ریکارڈ کرواؤں، مجھے نہیں پتا بھائی اس کی ڈیپ میں کیا ہے. آپ جس کو بے گناہ کہہ رہے ہیں وہ بے گناہ ہے بھی کہ نہیں ہے. تو گورنمنٹ کے پاس، ایجنسیوں کے پاس جو معلومات ہوتی ہیں وہ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہوتی. ہم یہی کہیں گے جو بھی ظالم ہے اللہ اس کو تباہ و برباد کرے، پہلے ہدایت ہے، ہدایت کے قابل نہیں ہے تباہ و برباد کرے. لیکن اسپیسیفک کسی خاص واقعے میں کہوں کہ یہ غلط ہے، میرے پاس نالج نہیں ہے. اور اگر بے گناہوں کو قتل اس طرح سے ایجنسیاں کر رہی ہوتی ہیں تو بے گناہ تو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ کے پی کے میں ہو رہا ہے، پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہا؟ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، افغانستان کا بارڈر ملتا ہے کے پی کے سے، تو جتنے بھی انڈیا کی ایجنسیاں ہیں انوالو ہو رہی ہیں اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں، وہ ساری افغانستان کے بارڈر سے پشاور اور کے پی کے آتے ہیں، وہاں سے جا کے دھماکے کر رہے ہوتے ہیں. تو جہاں ہوگا وہاں پر ہی آپریشن ہوگا نا. جیسے بلوچستان میں فوج آپریشن کر رہی ہے اس لیے کہ دھماکے وہاں ہو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ فوج خود کروا رہی ہے. اب تو لوگوں کے سامنے آ گیا نا جو بے گناہ بھی بے دردی سے قتل ہوا ہے. ابھی ایک فیملی بچیوں کے سامنے باپ کو شہید کیا گیا، یہ فوج نے کیا ہے. ہمارے ملک میں گورنمنٹ پہ کو جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں ان کے خلاف کام کرنے ہی نہیں دیا جاتا. بعض دفعہ کوئی وزیر رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر کراچی میں جب دہشت گردی عروج پر تھی، جب راحیل شریف کے دور میں رینجرز کے پاس اختیارات آئے، وہ دہشت گردی ختم کر دی انہوں نے. جب تک سویلین کے پاس اختیارات تھے وہ رینجرز کو اختیارات ہی نہیں دے رہے تھے، اور ہم صبح شام بلا وجہ رینجرز کو بلا بلا کہہ رہے تھے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں. میں رینجرز کے آفیسر سے ملا، وہ کہتے تھے بھائی ہمارے پاس اختیارات ہی نہیں، گورنمنٹ دیتی نہیں اختیارات. اختیارات دے تو 2 دن میں کراچی کو ٹھیک کر دیں ہم. تو جب اختیارات آئے ٹھیک کر دیا انہوں نے. کتنے بڑے بڑے آپریشن ہوئے تھے. رینجرز کے لوگوں نے ہمیں خود بتایا کہ ہم وضو کر کے جاتے تھے اور کلمہ پڑھ کے کہ اب شاید ہماری لاش آئے، لیکن کراچی میں امن قائم کر دیا تھا انہوں نے. تو ایسے ہی کچھ سول حکومتیں ایسی ہیں جن کے اپنے سیاسی مفادات ہیں، وہ اپنے سارے جرائم ایجنسیوں پہ، فوج پہ ڈال دیتی ہیں. نہ ان کو جب آپریشن ہو تو کہہ رہے ہیں ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے. اور جب دھماکے ہوتے ہیں کہہ رہے ہیں فوج خود کروا رہی ہے. بھائی دنیا میں ایسے کوئی کنٹری نہیں چلتا ہے، کوئی دنیا میں کنٹری ایسے نہیں چلتا ہے. مر جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے. اس وقت امریکہ جو اسرائیل اور انڈیا کے یہ بلوچستان اور کے پی کے ذریعے پاکستان میں مداخلت کر رہے ہیں. تو کے پی کے کی عوام اور بلوچستان کی جو عام عوام ہے وہ تو محب وطن ہے، لیکن بارڈر کہاں مل رہا ہے؟ بارڈر تو افغانستان سے مل رہا ہے نا، اور افغانستان کے ذریعے انڈیا انوالو ہو رہا ہے. تو وہ مداخلت انہی صوبوں میں زیادہ کر رہا ہے. تو جب انہی صوبوں میں مداخلت ہو رہی ہے تو آپریشن بھی انہی صوبوں، وہیں جو لوگ بکیں گے، جو غیر ملکی ایجنسیوں سے پیسہ لے کے ان کے لیے کام کریں گے، تو انہی کو اٹھایا جائے گا نا. پھر لوگ کہتے ہیں بلوچستان میں ہی اٹھا رہے ہیں، کے پی کے میں اٹھا رہے ہیں، ہم پنجاب میں کیوں نہیں؟ پنجاب میں نہیں ہو رہا یہ سب کچھ، پنجاب میں ہو نہیں رہا. پنجاب میں ہوگا تو پنجاب میں بھی اٹھائیں گے. اور کچھ دن پہلے یہ باتیں بھی آ رہی تھیں. میں اس ٹاپک کو زیادہ طول دوں گا تو اور وہ سیاسی بکھیڑوں میں پڑ جاؤ گے آپ لوگ. خلاصہ یہ ہے کہ اینٹی اسٹیٹ کسی ایلیمنٹ کے ساتھ نہ ملو، نہ ملک کے خلاف چلو، کوئی آپ کو نہیں چھیڑے گا. کوئی کسی کے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے. آپ خود پہلے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ کے ساتھ جڑتے ہو، ان کی کالیں ریسیو کرتے ہو، ان سے فون پہ بات کرتے ہو. اس کے بعد جب اٹھایا جاتا ہے تو پھر رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہو، ہائے ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہائے ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. دوسری بات یہ کہ بعض دفعہ شبہے کی بیس پہ بھی کسی علاقے میں بہت زیادہ کرائم ہو رہے ہوں تو بعض دفعہ غلطی سے بھی بے گناہ لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں، اور غلطی سے بھی بے گناہ لوگوں پہ بلی آ جاتی ہے. کیونکہ اب یہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے. جب کسی علاقے میں بہت زیادہ دہشت گردی ہو رہی ہو تو شک کی بنیاد پہ بھی اٹھایا جاتا ہے، کیونکہ کسی کے ماتھے پہ تھوڑی لکھا ہوتا ہے. تو بعض دفعہ ایسے بے گناہ لوگ بھی ان گنہگاروں کی وجہ سے رگڑے میں آ جاتے ہیں. اس کی مثال بالکل ایسے ہے
کہ جیسے جو بھی بھیک مانگنے والے ہیں, ہم تو نہیں دیتے عام طور پر, لیکن ان کی وجہ سے بہت سے مستحقین بھی محروم ہو جاتے ہیں ان فراڈیوں کی وجہ سے. اب کوئی مفتی صاحب کے پاس بھکاری آیا تھا, مستحق بھی تھا, مفتی صاحب نے بھگا دیا, تو مفتی صاحب مستحق لوگوں کو نہیں دیتے. بھائی ہمیں کیا پتہ چلے گا, ماتھے پہ تھوڑی لکھا ہوا ہے, ہم نے تو زیادہ دیکھا فراڈ ہو رہا ہے تو ہم اگلے کو بھی سمجھنا شروع کرتے ہیں پتہ نہیں 2 نمبر ہی نہ کر رہا ہو. تو اسی طرح یاد رکھو, جب حکومتی لیول پہ آپریشنز ہوتے ہیں تو شک کی بنیاد پہ بھی ہوتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم نے چھوڑ دیا تو یہ 20 لوگوں کی جان جائے گی. تو اس میں بہت دفعہ بے گناہ لوگ رگڑے میں آ جاتے ہیں, جو کہ نہیں آنے چاہیے, غلط ہے, لیکن آ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو صاف رکھو, ریاست کے خلاف مت جاؤ, کوئی آپ کو کچھ نہیں کہتا. کچھ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یا تو غلطی سے آپ پہ الزام لگایا گیا ہے, یا واقعی آپ انوالو ہو, گھننے بنے ہوئے اور بول رہے ہو کہ ہمارا اسٹیٹ مخالف ایلیمنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں, گھننے بنے ہوئے ہو, مظلوم بنے ہوئے ہو. بھائی یہ ایک سوال تھا, اچھا یہ کسی نے پوچھا ہے, لڑکی آئزل, لڑکی مشل, لڑکی کا نام مشل, لڑکا کا نام اسید, لڑکی کیا ہوا ہے؟ آپ بتا دیں جو نام اچھا ہو. سارے اوٹ پٹانگ نام ہیں. اسید نام اچھا نام ہے لڑکے کا, مشعل نام بھی ٹھیک ہے, باقی سارے غلط نام ہیں. مفتی صاحب میں پنجاب سے, میری شادی کی عمر ہو گئی, اور جب شادی کی بات کرتا ہوں تو ابو سے تو اماں سے اجازت لو, اماں اجازت نہیں دے رہی. ابو ساری زندگی لگ رہا ہے اماں سے پوچھ کے ہی سارے کام کرتے رہے ہیں. زندگی کے اہم فیصلے باپ کو خود کر لینے چاہیے. تو باقی یہ کہ پوچھو ہی نہیں, کر لو, اگر آپ کما رہے ہو تو کر لو. ابا کو منع کرنے کا رائٹ ہی نہیں ہے نا. اگر کوئی شخص کما رہا ہے, بیوی کو اپنے خرچے پہ پال سکتا ہے, تو ابا کو اسے شادی سے روکنے کا اللہ نے رائٹ ہی نہیں دیا ہے. اس لیے باپ کی اطاعت اس موقع پہ لازم نہیں ہے, آپ کر کے بتا دو. کوشش کرو ابا مان جائیں, اماں بھی مان جائیں, نہیں مانے تو پھر کر کے بتا دو. ورنہ میں تو ایک ہی میری ہوتی, دوسری پہ کون مانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانتا. میں اپنی والدہ کے پاؤں پکڑتا تھا, والدہ ایسے یوں دیتی, چل, تو میں نے کہا یہ بھائی یہ نہیں ہوگا, کوئی بھی نہیں مانے گا. تو پھر 15 دن کے بعد بتایا میں نے کہ 15 دن پہلے میں شادی کر چکا ہوں. اس کے بعد پھر تیسری بھی, چوتھی, کیا اجتماعی دعا ثابت ہے؟ اجتماعی دعا تو ثابت ہے فی نفسہ, لیکن فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کسی بھی صحیح یا ضعیف, ایک روایت ہے ضعیف ہے وہ بھی, اس میں 1 دفعہ کا ذکر ہے. علماء بیان کرتے ہیں, یہ فقہ حنفی میں تو باقاعدہ یہ اصول ہے, اصول فقہ کی کتابوں میں, کہ وہ عمل جو بار بار ریپیٹ ہو رہا تھا نبی کے دور میں, اگر اس میں ہمیں کوئی ایک صحیح حدیث مل بھی جائے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. حسامی ہے اصول فقہ کی کتاب, فقہ حنفی کی, نور الانوار ہے, یہ فقہ حنفی کی اصول فقہ کی کتاب ہے. اصول الشاشی ہے, ما عمت بہ البلوا, وہ چیز جس میں ابتلا بہت زیادہ ہو تو سوال پیدا ہو تو اس کو بیان ایک نے کیوں کیا. تو یہ کام تو 5 نمازوں میں ہو رہا تھا اجتماعی دعا, تو ایک روایت میں کیوں ملتا ہے؟ اس کو تو بہت سارے لوگ بیان کریں نا, اور وہ روایت بھی ضعیف ہے, اور اس روایت میں بھی اجتماعی دعا کا ذکر نہیں ہے. بس اتنا ہے کہ نبی نے ہاتھ اٹھائے, تو اب اس سے اخذ کر کے نبی نے اٹھائے تو صحابہ نے بھی اٹھائے ہوں گے, پھر صحابہ نے اجتماعی, تو بہت ساری چیزیں نکال لی ہیں میرے بھائی. اور جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں ان کو تو ویسے بھی چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کی وہ تشریح کو فالو کرتے ہیں جو امام ابو حنیفہ سے منقول ہے. یعنی قرآن و حدیث کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا تو ہم چاروں ائمہ کو برحق سمجھتے ہیں, لیکن عمل کے طور پر پریکٹیکلی فالو کس کو کرتے ہیں؟ فقہ حنفی کو. یہی مطلب ہوتا ہے نا حنفی ہونے کا. تو فقہ حنفی کی تو کسی کتاب میں نہیں ہے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگنی چاہیے, نہ فقہ شافعی کی کسی کتاب میں, نہ فقہ حنبلی کی کسی کتاب میں, نہ فقہ مالکی, تو چاروں فقہی مذاہب کی کسی کتاب میں نہیں ہے. صرف اہل حدیث کے بغض میں ہم اس کو پروموٹ کریں, کیونکہ اہل حدیث نے کلپ بنا دیا ہے کہ یہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے, تو اہل حدیثوں کو جواب دینے کے لیے کہ نہیں جی ثابت ہے, اس کو پیچھے پڑ جائیں اس کے, یہ زیادتی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اہل حدیث لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا دیوبندیوں کا کہ تم لوگ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہو, کہاں سے ثابت ہے؟ تو بجائے اس کے کہ مان لے کہ یار ثابت نہیں, ہم سے غلطی ہو رہی ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا, دوبارہ سے انگلش میں سمجھاتا ہوں. یہ ہمارے مناظروں میں آیا کہاں سے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کی حمایت میں؟ یہ اہل حدیثوں نے جب مخالفت کی نا
اہل حدیثوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، بھائی تم لوگ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعائیں مانگتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے، کہاں ہیں؟ تو مان لیتے کہ کہیں نہیں ہے، صحیح ہے نا، لیکن یہ ماننا مشکل کام ہے، اس میں بےزتی ہوتی ہے. حالانکہ ہم کوئی دودھ کے دھلے ہوئے تھوڑی ہیں، فرشتے تھوڑی ہیں، مان لینا اچھا ہے یار. ہم سے بھی غلطی ہو جاتی، ہو گئی بھائی ایک چیز ہندوستان میں رائج ہو گئی، اب اس کو ختم کرنا بہت مشکل تھا. اس لیے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اس پہ پورا رسالہ لکھا ہے. مفتی اعظم پاکستان جو تھے حضرت مفتی تقی صاحب کے والد، انہوں نے پورا رسالہ لکھا کہ کہیں ثابت نہیں ہے، لیکن یہ بھی لکھا کہ بھائی فتنے کا خطرہ ہے، فتنہ بہت ہوگا نا، ایک دم سے ایک چیز چھوڑ دی جائے تو فتنہ ہوگا، اس لیے آرام آرام سے ختم کیا جائے اس کو، اور جن مسجدوں میں ہو رہی ہے فی الحال اس کو کنٹینیو کیا جائے. یہ بالکل بیلنس بات تھی، لیکن مانا انہوں نے کہ ثابت نہیں ہے. تو یہ ہمارے اکابر کا طریقہ تھا کہ ایک چیز نہیں ہے تو مان لیا جائے. لیکن جو مناظر ہوتے ہیں نا، مناظر، اس کا تو کام ہے سامنے والے کو نیچا دکھانا. تو وہ جب اہل حدیث کہہ دے گا کہ یہ ثابت نہیں ہے تو بس پھر اہل حدیثوں کو نیچا دکھانے کے لیے کہ نہیں ثابت ہے، یہ پھر زیادتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ اہل حدیث کے منہ سے کبھی کوئی صحیح بات نکل نہیں سکتی. یہ غلط ہے. اس کی ایک اور آسان مثال دوں، بس وہ بات کر کے پھر آپ لوگ کو. اہل حدیث لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. ویسے یہ ٹاپک چھیڑنا چاہیے نہیں، اللہ معاف فرمائے، غلطی سے چھڑ گیا، اب یہ چھڑ گیا تو میں کر لیتا ہوں. یہ دوبارہ یہ بحثیں، نبی نے اس طرح کی بحثوں سے بہت سختی سے منع کیا یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نا. اب کیا ہوا، میرے پاس ایک شخص قطر سے کسی ہمارے دوست کا فون آیا کہ وہ اہل حدیث تو گمراہ ہو گئے ہیں. میں نے کہا کیوں گمراہ؟ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، حالانکہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. تو میں نے کہا اس میں گمراہی والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ بھی قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں، میں کہاں ہوں، الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ خود کہہ رہے ہیں میں کہاں ہوں. تو اہل حدیث اس مسئلے میں گمراہ کیسے ہو گئے؟ تو کہہ رہے ہیں اس کا تو مطلب ہے نا، اس کا مطلب جو بھی، میں نے کہا جو بھی مطلب ہے اللہ نے وہ مطلب بیان کیا. اللہ نے اتنا کہا کہ اللہ عرش پر ہے، مطلب تم خود ہی تلاش کرتے رہو. تو ہم بھی جب یہ کہہ دیں کہ اللہ عرش پر ہے، مطلب کہ ایسی کی تیسی، منہ سے ہم نے جب یہ لفظ بول دیا تو گمراہ کیسے ہو گئے؟ نہیں حضرت آپ تو مجھے لگتا ہے غیر مقلد ہو گئے ہیں، آپ تو یہ ہو گئے ہیں، آپ تو فلانا ہو گئے ہیں، آپ تو ہمارے کو تھے نا استاذ تھے حنفی ہیں بڑے پکے. تو لیکن ایک علماء تو محقق ہوتے ہیں نا، فقہ حنفی کو کے ہونے کے ساتھ ساتھ محقق بھی ہوتے ہیں وہ. تو وہ کسی نے کہا آپ اہل حدیث سے بڑے متاثر، انہوں نے کہا میں حدیث سے متاثر ہوں، اہل حدیث سے متاثر نہیں ہوں، لیکن حدیث ہے تو بھائی ہم بھی قرآن اور حدیث سے متاثر ہیں. تو قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ یہ کہا ہے رحمان کہاں ہے، عرش پر ہے. پھر حدیث کے صاف الفاظ ہیں، ایک باندی نبی کے پاس آئی، نبی نے اسے چیک کرنے کے لیے کہ مسلم ہے یا غیر مسلم، نبی نے اس سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے. باندی نے ایسے انگلی سے اشارہ کیا آسمان کی طرف اور کہا فی السماء، آسمان میں. نبی نے فرمایا اعتقھا، اس کو آزاد کر دو، فانھا مؤمنۃ، یہ مومن ہے. تو میں نے کہا وہ باندی تو آپ کے رائے کے مطابق گمراہ تھی، اس نے صرف اتنا نہیں کہا اللہ اوپر ہے بلکہ انگلی سے اشارہ بھی کیا. میں نے کہا میرے بھائی پبلک کو وہی دین بتاؤ جو آسان ہو، زیادہ ٹیکنیکل بات. اشاعرہ ماتریدیہ کیا کہتے ہیں، سر آنکھوں پہ یہ سب بڑے بڑے علماء تھے. یہ بحثیں علماء کے لیے ٹھیک ہیں، یہ سب اکابر تھے، بزرگ تھے، ان کے عقائد درست ہیں اپنی جگہ. یہ سب کس کے، یہ علماء ہیں بڑے بڑے، اور بڑے بڑے علماء کوئی اشاعرہ میں گزرے، کوئی ماتریدیہ میں گزرے. یہ بحثیں علماء کے لیے چھوڑ دو، عوام کے لیے اللہ کو انہی الفاظ سے یاد کیا جائے گا جن الفاظ سے اللہ نے اپنی حمد و ثنا کی ہے قرآن و سنت میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ نے جب اپنی حمد و ثنا کی، اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان کہاں ہے، عرش پر ہے. ہم جب اللہ کی تعریف کہیں گے اے عرش کے مالک، اے عرش والے، اور انگلی کہاں اٹھائیں گے، بولو. باقی ٹیکنیکل باریکیاں ماتریدی نے اس کے مطلب وہ مطلب اب علماء کے لیے چھوڑ دو. غلط کسی کو نہ کہو، برا کسی کا نہ کہو. چاروں سب طرف سلفیوں میں بھی بڑے بڑے علامے، اشاعرہ میں بھی بڑے بڑے بزرگ علامے گزرے ہیں، ماتریدیہ میں بھی بڑے بڑے علامے گزرے ہیں. ہمارا یہ منہ نہیں ہے کہ ہم کسی عالم کا نام لے کے رد کریں، سب بڑے بڑے لوگ ہیں. عوام کیا کرے گی؟ عوام کہے گی جو اللہ نے اپنے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہم بھی وہی الفاظ استعمال کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. یہاں لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب آدھی باتیں بیان کرتے ہیں آدھی پی جاتے ہیں، تبھی ہم کہتے ہیں یہ غیر مقلد ہیں. قرآن میں جہاں یہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے، قرآن میں وہاں یہ بھی تو ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہاں تمہارے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے. قرآن میں یہ بھی تو ہے نا، تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے. بھائی دیکھو کسی بھی زبان میں اس زبان
کے جو محاورے اور مفہوم ہیں ان کو پیش نظر رکھ کے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اردو میں, انگلش میں, عربی میں, ہر زبان میں. میں جب آپ کو کہیں بھیج رہا ہوں اور آپ گھبرا رہے ہو, میں کیا کہوں گا؟ یار تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. یہاں علم اور قدرت کے لحاظ سے میت مراد ہوتی ہے کہ میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں اور تمہاری مدد کی قدرت بھی رکھتا ہوں, غافل نہیں ہوں. اس کی مثال ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے محل میں جاتے ہوئے گھبرا رہے تھے کہ اللہ وہ تو قتل کر دے گا ہمیں, تو اللہ نے فرمایا لا تخافا, اے موسیٰ ہارون ڈرو نہیں, اننی معکما, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. کیا مطلب؟ اسمع و ارا, اللہ نے خود ہی مطلب بیان کر دیا, سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں. یعنی میرا علم کامل ہے, ہر چیز کا مجھے پتا ہے, اور قدرت کامل ہونے کا تو تمہیں ویسے ہی معلوم ہے. تو یہاں ساتھ کا مطلب اللہ کی مدد ساتھ ہے, اللہ کا علم ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے. لیکن جب اللہ سے پوچھا جائے گا, اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں ہے, تو ہم وہی الفاظ کہیں گے جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتائے اور قرآن نے ہمیں بتائے. یہاں بھی ایک اور اشکال پیدا ہوتا ہے. ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں یہ آتا ہے, حدیث میں تو آتا ہے کہ جب باندی سے پوچھا گیا اللہ کہاں ہے, تو باندی نے کہا فی السما, آسمانوں میں. فی کا لفظ استعمال کیا نا, حالانکہ اس کو علی السما کہنا چاہیے تھا, آسمانوں پر, اوپر, عرش پر. کچھ لوگ یہاں بھی ٹیکنیکل پوائنٹ نکالتے ہیں کہ دیکھو یہ ترجمہ بھی صحیح نہیں کر رہے. خوب سمجھ لو, عربی میں فی علی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے, اور اس لیے استعمال ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ مظروف ظرف میں بہت ہی مستقر ہے. کیونکہ مظروف جو ہے نا, جب ظرف میں قرار پکڑا ہوا ہوتا ہے, فی آتا ہے عربی میں ظرف کے لیے. ایسے نہیں, آسان کر کے سمجھاؤں گا. دیکھو, فی کا اردو میں ترجمہ ہے میں. ہم جب کہتے ہیں یہ چیز اس میں ہے, تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس چیز میں اس چیز کو قرار حاصل ہے, یہ ہل نہیں سکتی, بہت مضبوط قرار حاصل ہے اس کو, اتنا مضبوط قرار ہے. تو یہاں فی علا کے معنی میں یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ ہے تو پر ہی, لیکن ایسا استقرار ہے کہ وہ بہت مضبوط قرار ہے اس کو وہاں پہ, کیونکہ اللہ کا عرش پہ کنٹرول ہے, بہت طاقت ہے اللہ کی, تو ایسا قرار ہے اللہ کو. تو یہ بتانے کے لیے علا کے بجائے فی کا لفظ استعمال کیا. اس کی مثال قرآن میں ہے کہ فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دی تھی اور کہا تھا لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, میں تمہیں سولی پہ کھجور کے تنوں میں لٹکا دوں گا. حالانکہ تنوں میں نہیں لٹکایا جا رہا تھا, تنوں پہ لٹکایا جا رہا تھا. یہاں بھی ہے لَأُصَلِّبَنَّكُمْ عَلَى جُذُوعِ النَّخْلِ, علا کے بجائے فی کا لفظ اس لیے استعمال کیا یہ بتانے کے لیے کہ ایسا قرار ہوگا نا کہ ہل نہیں سکو گے کھجور کے تنوں سے, ایسا لگے گا جیسے تنوں کے اندر ہو. تو ہمیں قرآن میں اس کی مثال ملتی ہے کہ فی علا کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تو باندی نے جب کہا نا فی السما, آسمانوں میں, مطلب آسمانوں میں نہیں ہے, آسمانوں پر ہے, عرش پر ہے. اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے, اس میں بحث کی ہمیں اجازت نہیں ہے. اب اجازت نہیں ہے تو میں نے کیوں بحث کر لی, پھر سوال پیدا ہوتا ہے. تو سوال یہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ یہ بحث اچھالی جاتی ہے. کل بھی کسی نے اس طرح کی بحث اچھالی ہے, تو مت اچھالو ایسی بحثیں, جس کا جو نظریہ ہے وہ رکھے. لیکن اگر کوئی اہل حدیث یہ بول دیتا ہے اللہ عرش پر ہیں, تو دیوبندی لوگ جذباتی ہونے کی کوشش نہ کریں, اس کو دیوبندیت کا مسئلہ نہ بنائیں, اس کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں. بہتر ہے حق کو مان لیا جائے تمیز سے. تو عوام کے لیے, باقی کسی بزرگ کو, عشائرہ, ماتوریدیہ, یہ سارے بڑے بڑے علامے تھے, بزرگان دین تھے, ان کو ہم گمراہ نہیں کہہ سکتے. ہم کہہ رہے ہیں وہ علماء کے لیے. کس کے لیے وہ بحثیں؟ علماء کے لیے. علماء کو پڑھنے دو, مدارس میں بحث کرنے دو. عوام کے لیے جو اللہ کی طرف سے پیکیج ہے وہ وہی پیکیج ہے, قرآن و حدیث کی ظاہری نصوص ہیں. اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. کیسے ہے ہمیں نہیں پتا بھائی. دیکھو اس کو کہتے ہیں تشبیہ اور تعطیل سے بچنا. جو اللہ نے اپنے لیے صفات استعمال کی ہیں ان کی نفی بھی مت کرو, اور ان کو مخلوق کے مشابہ بھی قرار مت دو. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں, ہم مان لیں گے محبت کرتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے محبت تو دل کے نرم ہونے کا نام ہے, تو کچھ لوگوں نے اس میں تعویلات کی ہیں, محبت کا مطلب یہ ہے, رحمت کا مطلب, بھائی وہ علماء کے لیے بحث ہے, وہ مطلب علماء کو بیان کرنے دو. اللہ جب کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں, میں رحمت کرتا ہوں, کیا مطلب ہے وہ علماء جانیں. ہم یہی کہیں گے اللہ محبت بھی کرتا ہے, اللہ رحم بھی کرتا ہے, اپنے بندوں پہ رحم بھی کھاتا ہے. حالانکہ رحم تو دل کی نرمی کا نام ہے نا, اثر قبول کرنے کا نام ہے. بھائی ہمیں نہیں پتہ, اللہ مہربان بھی ہے,
رحمت اس کو ترس بھی آتا ہے بندوں پہ, غضب بھی کرتا ہے. ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن نافرمانوں کو اتنا غصہ ہوگا, اللہ کو نافرمانوں پر اتنا غصہ ہوگا کہ نبی فرمائیں گے کہ میرا رب ایسا غضبناک ہوا ہے کہ اس سے پہلے بھی کبھی نہیں ہوا, اس کے بعد بھی کبھی نہیں ہوا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے بھائی غصہ تو ایک جذباتی کیفیت کا نام ہے, تو کیا معاذ اللہ پہ یہ کیفیات آتی ہیں؟ تو اب علماء نے اشاعرہ ماتوریدیہ میں ایک بحث چلی ہے, یہاں مطلب یہ ہے بھائی وہ ان کو کرنے دو, علماء لوگ ہیں, ہمارا کام کیا ہے عوام کا, کسی کو برا نہ کہیں, ہم یہ کہیں بھائی اللہ کو غضب آتا ہے, کما ہوا لائقم بشانہ, اس کا غضب ہمارے جیسا نہیں ہے, وہ اس کی شان کے مطابق, ہم اس کو بندوں پہ قیاس نہیں کر سکتے. یہ اسلم ہے, یہ عقیدہ آسان ہے, اس پہ اشکالات کم ہوتے ہیں, اس میں نجات کے چانسز زیادہ ہیں. اللہ پوچھے گا تم نے مجھے کہہ دیا کہ مجھے غضب آتا ہے, تو ہم کہیں گے اللہ ہم نے نہیں کہا, تو نے خود کہا ہے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تیرے نبی نے کہا ہے تیرے بارے میں, تو اللہ کہے گا پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تیرے نبی نے ہمیں مطلب نہیں بتایا, بس ہمیں بتایا کہ اللہ کو غصہ آتا ہے. تو ہم نے بھی یہی عقیدہ رکھا. جب ہم سے پوچھا گیا کہ اللہ کو غضب آتا ہے, ہم نے کہا ہاں آتا ہے. ہم سے جب پوچھا گیا اللہ محبت کرتا ہے, ہاں کرتا ہے. اللہ کسی پہ ترس کھاتا ہے, رحم آتا ہے, ہاں آتا ہے. کیا مطلب تھا ہمیں نہیں بتایا گیا, ہمیں یہ بتایا گیا لیس کمثلہ شیء, تیرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے, لہذا تجھ پہ کسی کو قیاس ہو, تیری صفات پر کسی کو قیاس, تجھے قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو یہ آسان ہے. اسلم کا مطلب اس میں نجات, بچنے کے چانسز زیادہ ہیں. تو اس لیے زیادہ ان بکھیڑوں میں نہیں پڑا کرو. اور مناظر لوگ جو ہوتے ہیں ان کا تو کام ہوتا ہے سامنے والے کو نیچا دکھانا, ان کا کام حق بیان کرنا نہیں ہوتا. اور مفتیان کرام سے دین پوچھا کرو جو باقاعدہ اداروں سے فارغ ہوں. تو میں جو بات کر رہا ہوں یہ علماء دیوبند کی بھی جو بھی صحیح علماء ہیں نا, جو علماء دیوبند میں جو مدارس میں افتاء کا کام کر رہے ہیں, باقاعدہ پڑھے لکھے ہیں, ان کی بھی یہی رائے ہے. میں نے کوئی الگ رائے قائم نہیں کی ہے, لیکن بات وہی ہے کہ دلائل کو فالو کرنا چاہیے, دلیل کو فوکس کرنا چاہیے. اب اس میں بحث نہ کریں, کیونکہ ان مسائل میں بحث کرنا بھی غلط ہے. خود کر لی, اب بول رہے ہیں ہمیں بولنے کو نہیں کرو. ہمارے مسلمانوں, ہاں تو بات تو اجتماعی دعا کی پوچھی گئی تھی, وہ تو کمپلیٹ کر دوں. تو فقہ حنفی کی کسی کتاب میں بھی نہیں لکھا ہوا, بلکہ اس کے خلاف لکھا ہوا ہے. فقہ حنفی کی جتنی فتوے کی کتابیں, عربی اردو کی بات نہیں کر رہا, اردو تو آج کی لکھی ہوئی ہے نا, اصل تو فقہ حنفی عربی میں ہے, تو اس میں تمام میں یہی ہے کہ ثابت نہیں ہے. ہاں علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے وہ کیا ہے کچھ, لیکن وہ تو بہت بات کے ہیں نا, اصل تو پہلے سے چلا رہا ہے فقہ حنفی نا. تو وہ علامہ ظفر عثمانی کی رائے لوگ لے رہے ہوتے ہیں. سوال یہ کہ KPK میں خصوصاً اتنے بڑے آپریشن ہوئے لیکن دہشت گردی ختم نہیں ہوئی. اگر نہ ہوتے نا تو یہ اور زیادہ بڑھی ہوئی ہوتی. میں کوئی گورنمنٹ نہیں ہوں جو مجھ سے وہ سوال پوچھو, یہ جا کے فوجیوں سے پوچھو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں تو ملک کی صرف ملک کی بقا کی بات کرتا ہوں آپ کے سامنے, کہ جب بھی دہشت گردی کے خلاف حکومت کام کر رہی ہو تو اعتراضات کر کے کیڑے نکالنے کے بجائے حکومت کا ساتھ دے کے دہشت گردوں کے خلاف اس آپریشن میں یا تو شریک ہو جاؤ یا زبان سے فیور کرو بس. باقی حکومت کے سارے کاموں کے نہ میں نے ٹھیکے لیے ہوئے, نہ مجھے کوئی پیسے ملتے ہیں حکومت سے. اگر رمضان کا روزہ توڑ دیا جائے اور کفارہ اور ہدیہ دینے کی بھی ہمت نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ رمضان کا روزہ اگر جان کر توڑا ہے, اور توڑا ہے کس طریقے سے, یا تو بیوی سے ہم بستری کر لی یا کھانا کھا لیا, کیونکہ بعض روزہ توڑنے کے طریقے ایسے ہیں اس سے کفارہ نہیں لازم ہوتا, گناہ ہوتا ہے, روزہ بھی ٹوٹ جائے. جیسے کسی نے ہینڈ پریکٹس کر لی, اللہ بچائے اس بیماری سے, تو اس سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا رمضان کا, لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا. تو اگر بیوی سے ہم بستری کر لی ہے, یا خدا نخواستہ کسی بدبخت نے زنا کر لیا ہے, یا کھانا کھا لیا ہے, پانی پی لیا ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے, تو پھر 60 روزے رکھنے پڑیں گے اس کو. تو اس میں 60 ہی رکھنے پڑیں گے. ہمت نہیں ہے تو سردیوں میں رکھ لے, دسمبر جنوری میں رکھ لے, جب دن چھوٹے ہوتے ہیں, موسم ٹھنڈا ہوتا ہے. اور اگر اتنا بوڑھا آدمی ہے کہ روزے رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے اس میں, یا ایسی بیماری ہے کہ ناممکنات میں سے, نہ دسمبر میں رکھ پائے گا نہ جنوری میں رکھ پائے گا, اس کی طاقت ہی نہیں ہے, ڈاکٹر کہیں گے کہ بھئی آپ بیمار ہو جاؤ گے, آپ کے اندر نام, ڈاکٹر بھی 1-2 نہیں ہیں, آج کل ڈاکٹر بھی ڈھیلے ڈھالے آتے ہیں. کئی ڈاکٹر اس کو بول دیں کہ باقی آپ کی, جیسے شوگر بعض لوگوں کو اتنی خطرناک لیول کی ہوتی ہے کہ وہ کھائے بغیر نہیں رہ سکتے, تو ایسی صورت میں پھر 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دے.
اگر اس کے بھی پیسے نہیں ہیں, خود اتنا غریب ہے, لوگوں کو چاہیے تعاون کر لیں اس کے ساتھ, پھر بھی نہیں ہے تو پھر مجبوری ہے, پھر اللہ جب طاقت دے گا تو کر لے, نہیں تو اللہ معاف سے توبہ استغفار کرے. حدیث میں ایسا واقعہ ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا تھا کہ صدقہ کر لو تھوڑا بہت, تو انہوں نے کہا وہ بھی نہیں ہے. ایک صحابی کے نے روزے کی حالت میں جب رمضان میں ہم بستری حرام تھی, بیوی سے ہم بستری کر لی, تو وہ کہتے ہیں اچھا خیر, تو نبی نے حکم دیا 60 روزے رکھو, ان میں طاقت نہیں تھی 60 روزے رکھنے کی, تو نبی نے حکم دیا 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ, انہوں نے کہا پیسے ہی نہیں ہیں. تو پھر نبی نے حکم دیا کچھ صدقہ کرو, وہ بھی نہیں تھے, تو نبی نے کہا کہ لوگوں کو کہا کہ چندہ کر کے لاؤ, ان کو کچھ پیسے دو تاکہ یہ صدقہ کر لیں. تو چندہ کر کے لوگوں نے کچھ پیسے دیے ان کو اور کہا کہ صدقہ کرو. انہوں نے فرمایا کس پہ صدقہ کروں؟ فرمایا غریب پہ. فرمایا کہ مدینہ میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے. نبی مسکرائے, فرمایا کھاؤ. کیسے اچھے اچھے واقعات ہو جاتے ہیں وہاں پر. انہوں نے کہا اپنے سے زیادہ غریب کو دوں؟ فرمایا کھاؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ بہت پیارا تھا, بہت اچھا تھا, بہت اچھے اخلاق کے ساتھ آپ ان کے ساتھ رہتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی کی مجھ پہ نظر پڑی ہو اور مجھے دیکھ کے مسکرائے نہ ہو. اتنا مزہ آتا ہے یہ حدیث پڑھ کے. زندگی میں کبھی نظر پڑی ہو اور مجھے دیکھ کے مسکرائے نہ ہو. حالانکہ مسکین تھے ابو ہریرہ. آج خوش مزاجی کو بھی لوگ نا بے دینی سمجھنے لگے ہیں. خوش مزاجی عین اسلام ہے, لیکن خوش مزاجی کا مطلب مسکرانا, اچھے اخلاق سے ملنا. تو نبی اپنی مجلس میں کسی ساتھی کی غیبت برداشت نہیں کرتے تھے. آپ چاہتے تھے کہ میں جب جس سے بھی ملوں میرا دل اس کی طرف سے صاف ہو. تو کیا کریں آج کل, متشدد مولویوں کے پاس چلے جاؤ, بس ڈپریشن کا ڈبہ بن کے نکلتا ہے آدمی وہاں سے. ڈپریشن کا ڈبہ بن کے نہیں, چیخ رہے ہوتے ہیں ہاں اٹھیاں اٹھیاں, وہ بھی کافر, فلاں بھی کافر, وہ گستاخ, وہ بدتمیزی, وہ جوتوں کا ہار پہنا دو اگر میں نے اس کو گستاخ ثابت نہیں کیا, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. تو وہ ان مولویوں کے پاس بیٹھ کے جو پروڈکٹ مارکیٹ میں آ رہی ہے وہ بھی کیا آ رہی ہے, وہ بھی اسی قسم کی پروڈکٹ آ رہی ہے. تہجد کی نماز کا صحیح طریقے سے بتا دیں. کون کہتے ہیں 2 رکعتیں پڑھی جائیں, کوئی کہتے ہیں 4 رکعتیں پڑھی جائیں. 4 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں, بہتر ہے 2 رکعت کر کے پڑھی جائے. باقی 4 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں, یہی طریقہ ہے بس. 8 رکعتیں پڑھ لیں, 4 رکعتیں پڑھ لیں, 2 رکعت نہ, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. کچھ نہیں ہوتا, کم از کم 2 رکعت ہی پڑھ لیں. مفتی صاحب جب صبح کی نماز پڑھی ہوں تو اس کے بیچ کوئی سنت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جب صبح کی فجر کی فرض نماز جب کھڑی بھی ہو تو سنتیں پڑھنا جائز ہیں یا نہیں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلے پر ابھی تک میں نے پورے طریقے سے تحقیق کی نہیں ہے, اس لیے میں کچھ بولتا ہی نہیں اس بارے میں. جب میں مکمل پوری ریسرچ کر لوں گا ریفرنسز کے ساتھ پھر میں اس مسئلے پہ بات کروں گا. سوال پیدا ہوتا ہے اب تک کیوں نہیں کی ہے؟ اس لیے کہ اس سے بڑے بڑے مسائل پر کر رہا ہوں میں ابھی تک. سمجھتے ہو؟ اتنی بات تو فقہ حنفی میں بھی ناجائز ہے کہ جس جگہ جماعت ہو رہی ہو وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا بالکل جائز نہیں ہے. لوگ ادھر ہی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو باقی مسجد کے دروازے پر یا کہیں کونے میں جا کے کرنا جائز ہے یا نہیں, اس بارے میں احناف کے دلائل ہیں کیا؟ میں نے پوری طرح سے مطالعہ کیا نہیں ہے اس کا, تو جب تک کیا نہیں ہے تو میں اس پہ لب کشائی کر نہیں سکتا. اچھا دوسری, یہ فقہ حنفی ہے بھی یا نہیں ہے, یہ بھی میری تحقیق نہیں ہے. بعض دفعہ وہ فقہ حنفی ہوتا نہیں ہے, کھاتے میں ڈالا گیا ہوتا ہے فقہ حنفی کے, یعنی امام صاحب کا یہ قول بھی نہیں ہوتا, نہ صاحبین کا قول ہوتا ہے. تو یہ پوری چیزوں پہ تحقیق باقی ہے, جب کر لوں گا تو مارکیٹ میں انشاءاللہ لے آؤں گا. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں مسقط میں, انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھ ہی نہیں سکتا, کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے, رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا وہ. تو احناف یہ کہتے ہیں کہ پھر وہ پوری نماز بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے, قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا میری اس مسئلے پہ تحقیق نہیں ہے, لیکن اب ہو گئی ہے تحقیق, تو بڑی شاندار جاندار ہو گئی ہے. ہم مسلمان میں ہر چیز میں ملاوٹ کوئی خاص جھوٹ, جاپان میں جھوٹ نہیں بولا جاتا, دوسرے غیر مسلم مالک میں ملاوٹ رحمائی فرمائے اللہ تعالیٰ. بھائی کچھ چیزیں غیر مسلموں میں اچھی ہو سکتی ہیں, اور یہ عربوں میں بھی تھا. عربوں میں مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے تھے, جیسے یہودی جو مسلمان ہوئے نا, ان میں تو بہت سے منافق تھے. جو گیٹ اپ مسلمانوں والا تھا اندر سے کیا تھے, وہ کافر تھے. لیکن قریش میں جو پکے کافر تھے وہ اچھے تھے زیادہ, وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے,
حضرت ابو سفیان جب غیر مسلم تھے تو بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. وہ عرب جب غیر مسلم تھے تو بھی سخی تھے, رشتہ داری نبھاتے تھے. تو یہ ساری چیزیں ان میں تھیں. تو کسی غیر مسلم میں چند باتیں اچھی ہو سکتی ہیں. تو جاپانیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ جھوٹ نہیں بولتے, لیکن سارے ایسے نہیں ہیں. وہاں بھی میں نے 2 نمبریاں کے واقعات سنے. جاپان میں جب گیا, مجھے ایک پٹھان دوست نے بتایا کہ مجھے جاپانی نے جو نچوڑا ہے نا, پھر جاپانی جب نچوڑتا ہے تو وہ نچوڑتا بھی جاپانی میں ہے. وہ ایسا کام کر کے جاتا ہے, کہہ رہے تو بنیان رہ گیا بس, باقی تو سب لوٹ گیا. تو میجورٹی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولتے, اور میجورٹی میں ایمانداری کا عنصر ہے. یہ کہاں سے آیا؟ ان کی جو حکومتیں ہیں انہوں نے ان کی بچپن سے ٹریننگ کی ہے. حکومتوں کی مینجمنٹ ہے یہ. تو جہاں بھی حکومت کی طرف سے کوئی مینجمنٹ ہوگی, کوئی تعلیم کا انتظام ہوگا, تو اس کا آؤٹ پٹ نکلے گا. اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا, جس چیز کے اسباب اختیار کرو گے رزلٹ سامنے ہوگا. تو انہوں نے اسباب اختیار کے رزلٹ سامنے ہیں. ہمارے ملک میں ایسے اسباب نہیں ہیں. ہمارے ہاں بچہ اسکول جانے کے بعد ہی جھوٹ بولنا سیکھتا ہے. وہ ٹیچر لیٹ آتا ہے, حاضری پوری لکھ رہا ہوگا, ٹائم پہ آیا ہوں, تو بچہ وہیں سے جھوٹ کیا ہوتا ہے, ماں باپ اس کو سچ سکھا رہے ہوتے ہیں, یونیورسٹیاں اس کو جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں. وہاں جاپانی میں اگر ماں باپ اس کو جھوٹ سکھائیں گے بھی نا, تو اسکول اس کو سچ سکھا دے گا. یہاں ماں باپ سچ سکھائیں گے تو اسکول اس کو کیا سکھا دے گا؟ جھوٹ سکھا دے گا. تو یہ فرق ہے. یہ ہمارا قصور نہیں ہے, ہمارے حکمرانوں کا, ہماری مینجمنٹ کا قصور ہے. اور بھی میں کچھ کہنے والا تھا, ابھی چھوڑ. انتخابات میں جس ملک میں وہاں سے لوگ جیتتے ہوں جہاں سے کھڑے ہی نہیں ہوئے, تو ایمانداری گئی دل نہیں. اب ایمانداری کہاں؟ شفاف انتخابات. ہمارے ہو گیا. آخری سوال, میں نے زندگی میں کچھ کرنا ہے, اس کے لیے میں ڈائری لے کر بیٹھا اور لکھنا شروع کیا. میں نے آخرت کو ہدف بھی بنایا اور بھی بہت کچھ لکھا, لیکن عمل کیسے ہوگا؟ میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں اور اچھی تنخواہ ہے. کیا میں یہ فیلڈ چھوڑ دوں یا اس میں محنت کروں؟ نیز دین کا علم کتنا اور کیسے سیکھوں؟ آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں تو اسی کو آخرت کا ذریعہ بنائیں, اس کو چھوڑیں نہیں. اپنی فیلڈ کو چھوڑیں گے تو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. اور عالم بننے کا طریقہ یہ ہے کہ جامعۃ الرشید میں جو انجینئرز اور بیچلرز لوگ ہیں ان کے لیے 4 سال کا عالم کا کورس ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو وہاں 4 سال کا عالم کا کورس کر لیں. ٹائم نہیں ہے تو پھر علماء کے بیانات سنیں. مسائل کے لیے بہشتی زیور ایک کتاب ہے. میں بھی ابھی ایک کورس ڈیزائن کر رہا ہوں, اسلام کیا ہے کے نام سے. بہت انشاءاللہ جاندار شاندار کورس ہوگا. وہ کورس جو کرے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے گمراہی سے بچ جائے گا. ہمیشہ وہ گمراہی سے بچ جائے گا انشاءاللہ. تو وہ ایک ایسا کورس ہے جو اسلام کی بنیاد سمجھ میں آ جائے گی, بنیادی چیزیں انشاءاللہ اس میں. تو ورنہ بہت بنوری ٹاؤن والوں کا ایک فہم دین کورس ہے, فہم اسلام یا فہم دین کورس ہے, وہ بہت اچھا ہے ایسے لوگوں کے لیے. تو ایسا کوئی کورس کر لیں. لیکن اپنی فیلڈ میں ہی سافٹ ویئر انجینئر بہت ساری دین کی خدمتیں کر سکتا ہے, بہت سارے کام کر سکتا ہے. تو کچھ بھی نہ ہونا, ٹماٹر بیچ کے بھی دین کی خدمت کر سکتے ہو میرے بھائی. کیسے کر سکتے ہو؟ پیسہ کماؤ ٹماٹر بیچ کے, اس بزنس کو بڑھاؤ. اس پیسے سے کیا کرو؟ گھر میں بھی کھلاؤ, دینی مدارس کو دو, مسجدیں بنانے میں خرچ کرو, دین کی تبلیغ میں خرچ کرو. تو سورس آف انکم زیادہ ہوگی. تبھی تو حدیث میں آتا ہے طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. طاقت میں صرف جسمانی طاقت نہیں ہے, اکنامکلی طاقت بھی. انجینئر کے پاس تو چاہے وہ سافٹ ویئر انجینئر ہو, وہ یا سول انجینئر ہو, کسی بھی فیلڈ میں ہو, اس کے پاس تو ایک پاور ہے نا. تو اس پاور کو آپ اچھے کاموں میں استعمال کرو بھائی. چھوڑ چھاڑو, یہ تو رہبانیت ہے. ہمارا مذہبی طبقے میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جب وہ مذہب کی طرف آتا ہے تو وہ ساری جو اسکلز اللہ نے اس کے اندر پیدا کی ان کو لات مار دیتا ہے, اور قوم کا بیکار اور معطل فرد بن کے اپنے آپ کو سمجھتے اب میں نیک ہو گیا ہوں, اب میں سیٹ ہوں, اب میں کیا ہوں؟ سیٹ ہوں. شکر ہے ڈاکٹر عبد القدیر خان کو اللہ نے یہ والی دین کی سوچ عطا. ڈاکٹر عبد القدیر خان بڑے مذہبی آدمی تھے, سمجھ میں. لوگ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو لبرل سیکولر سمجھتے ہیں, قطعاً ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں ڈاکٹر عبد القدیر خان کے دور میں ڈاکٹر عبد القدیر خان بھی آ چکے ہیں, اور جو ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبد القدیر خان کے دور کے تھے ان کی باقاعدہ تقریریں ہمارے جامعۃ الرشید میں ہوئی ہیں. خدا کی قسم وہ تقریریں سن کے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی سائنٹسٹ ہیں, ایسا لگتا تھا کوئی مولانا ہے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسا لگتا تھا یہ کیا ہیں. اور پھر ڈاکٹر عبد القدیر خان کے بارے میں کسی ان کے قریبی ریلیٹیو نے ہمیں رپورٹ پیش کی کہ جو ڈاکٹر عبد القدیر خان نے اسٹرگل اور محنت کی ہے نا ملک کے لیے, یہ مذہبی موٹیویشن کے بغیر ممکن ہی نہیں تھی. کیونکہ ایسا آدمی بہت آسانی سے بک جاتا ہے, نہیں بکے نہیں جھکے. کیوں؟ آخرت کا تصور تھا, ان کو پتا تھا اس کا ثواب دنیا میں تو نہیں ملا نا. ڈاکٹر عبد القدیر خان کو ثواب ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا.
انہوں نے یہ کیا آخرت کے لیے, آخرت کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. ترقی یافتہ ملکوں کے لیے ہو سکتا ہے, غریب ملکوں کے لیے یہ محنت نہیں ہو سکتی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ غریب ملک کے لیے جب ہی محنت ہو سکتی ہے جب اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو کہ یار اللہ مجھے اس کا انعام دے گا, مسلمانوں کی جانوں کو بچاؤں گا میں. تو ڈاکٹر عبد القدیر خان نے اللہ کے لیے کیا, ان کی زندگی میں اللہ ان تھا, آؤٹ ہوتا پاکستان کو ایٹمی پاور نہیں بنانا تھا انہوں نے تو, لیکن کارآمد تھے. تو مولویوں میں میجورٹی الحمدللہ ٹھیک ہی ہے, لیکن کچھ غلط مولویوں کے ہتھے لوگ چڑھ جاتے ہیں, وہ رہبانیت میں چلے جاتے ہیں اور مسلم سوسائٹی کو بیکار بنا دیتے ہیں. بیکار آدمی نہ اللہ کو پسند نہ اللہ کے نبی کو پسند. مجھے تو بالکل خدا کی قسم, میں نہیں کہہ رہا میں بہت کارآمد ہوں, مجھے سست آدمی سے اتنی نفرت ہے نا, چاہے وہ نیک ہی کیوں نہ ہو. اور میرا مذہبی لوگوں سے بھی واسطہ پڑا ہے, بہت سارے مذہبی لوگ ہیں کچھ تبلیغ میں بھی, لیکن جب میں ان کے ساتھ سفر کیا مجھے اندازہ ہو گیا سست ہے, جان چھڑائی ہے میں نے ان سے. حالانکہ بڑے نیک ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, مجھے اندازہ ہو گیا یہ عضو معطل ہے, یہ سوسائٹی کے لیے بیکار. یہ نماز پڑھ سکتا ہے, دعائیں بھی مانگ سکتا ہے, تہجد پڑھ سکتا ہے, لیکن یہ سوسائٹی پہ کیا ہے, بوجھ ہے. ایسے لوگوں کو میں ٹھڈا مار کے نکالتا ہوں, نکل یہاں سے. کارآمد آدمی اچھا ہوتا ہے بھائی, ایکٹیو آدمی اچھا ہوتا ہے, نہ دوسروں پہ بوجھ بنے, کماتا ہو, کھاتا ہو, کھلاتا ہو. ملک اور قوم کے لیے کوئی اچھا مرے تو لوگ کہیں یار اچھا آدمی دنیا سے چلا گیا, کاش نہ جاتا. پوستی قسم کے منوس یہ مرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار, ابا بھی کہتا ہے یار ایک آدمی کا خرچہ میرے گھر سے الحمدللہ کم ہو گیا ہے. تو کارآمد لوگوں کو اللہ کو بھی قدر ہے, اللہ کے نبی کو بھی. صحابہ کیسے کارآمد تھے بھائی, کیسے. میں تو اس حدیث پڑھ کے حیران ہو گیا یار. حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں یہودی ہمارے خلاف سازشیں کرتے تھے, نبی نے کہا کہ یہودیوں کی زبان سیکھو. کہتے ہیں میں نے 15 دن میں ان کی زبان سیکھی ہے. کتنی محنت کی ہوگی, کتنی محنت. میں نہیں کہہ رہا فل سیکھ لی ہوگی, اتنی کہ ان کی سازشیں سمجھنے لگے. ہمارے انگلش سیکھ رہے ہیں 25 سال ہو گئے ابھی تک سیکھ رہے ہیں. کیوں؟ فوکس ہی نہیں ہے, جذبہ ہی نہیں ہے. میں بھی اس میں داخل ہوں, میں کوئی بہت فنٹر نہیں ہوں. فوکس ہی نہیں کرتے کسی چیز کو. صحابہ فوکس کرتے تھے بھائی, ایک کام لگا دیا. نبی جاسوسی کے لیے صحابہ کو بھیجتے تھے نا, جس نے گستاخی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, شاعری کرتا تھا, گستاخ, بہت بڑا گستاخ تھا عرب میں, ہر وقت نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا, حجب کرتا. نبی نے فرمایا اس کا سر چاہیے. کیسے؟ آپ ابو داؤد کی حدیث پڑھو, راتوں رات گئے اور کیا چال اختیار کی ہے, اور جا کے اس کی کھوپڑی لا کے نبی کی خدمت میں پیش کی ہے. بھائی بڑی یہ اسکلز ہیں, یہ محنت ہے. آج ہم کیا ہیں, وہ کھوپڑی لے آئے اور آج 6 انڈے لینے کے لیے بیوی بھیجے, وہ نہیں لے کر آتے. وہاں جائے گا گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ جائے گا, پھر ادھر جا کے اسے باتیں شروع کر دے گا, پھر بھول جائے گا, پھر یہ ہو جائے گا. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. سست آدمی بہت برا لگتا ہے, مجھے تو بہت برا لگتا ہے بھائی. میرا دل خدا کی قسم چاہتا ہے میں ہر وقت چستی پہ بیان کرتا رہوں. کس پہ بیان کرتا رہوں؟ چستی. ہمارے جامعۃ الرشید میں ایک عالم ہے, ان کی عادت یہ ہے, پٹھان ہے باجوڑ کے, انہیں جب کوئی تحقیقی کام دیا جائے نا تو جت جاتے ہیں وہ اس میں, دن رات ایک کر دیتا ہے وہ بندہ. ایک دن میں نے ان سے, کسی کے منہ پہ تعریف کرنی نہیں چاہیے, لیکن میں نے بولا کہ یار شاید میرے اندر اتنی کوالٹی نہ ہو, لیکن مجھے آپ کی یہ عادت بہت پسند ہے کہ جو کام ادارے کی طرف سے دیا گیا ہے, تحقیقی کام, زمین آسمان ادھر سے ادھر کر دی, اس کام کو پایہ تکمیل تک علی وجہ البصیرہ پہنچانا ہے. اور کچھ مولوی ہوتے ہیں, ان کے طلبہ ہوتے ہیں, ان کو کوئی کام دو نا تحقیقی, ٹرخانے والا کام کر کے آتے ہیں. مثال کے طور پر ایک مثال دوں گا. مثال کے طور پر ہم نے ان سے کہا بخاری کی یہ حدیث تلاش کر کے لاؤ, تو حوالہ کسی بزرگ کی کتاب کا, انہوں نے یہ حدیث پیش کی ہے اور حوالہ دیا ہے بخاری کی جلد نمبر فلاں, حدیث نمبر فلاں. میرا دل چاہتا ہے اس کو چماٹ لگاؤں. کم بخت تو خود بخاری میں نہیں دیکھ سکتا جا کے, فلاں نے لکھا ہے کہ بخاری میں, تو فلاں کا لکھا ہوا آ گیا, وہ یہ ہے سستی. تو جا کے دیکھ لے, اندھا ہے کیا؟ جا کے نکال کے دیکھ, اوریجنل کتاب سے لے آنا, نکال کے. رکھی ہوئی ہیں کتابیں, آج کل مکتبہ شاملہ ہے, انٹرنیٹ پہ حدیثیں نکل آتی ہیں, لیکن چونکہ وہ سست آدمی ہے, کتاب جو سامنے رکھی تھی اس میں حضرت جی نے لکھا کہ بخاری میں ہے, تو حضرت جی کے ریفرنس سے لکھ دیا کس میں ہے, بخاری میں. تو یہ ہمارے ہاں جو تحقیقی کام ہو رہا ہے نا, ڈاکٹروں میں بھی, انجینئر, بہت سے ڈاکٹر اس طرح سے تحقیق کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ڈاکٹر یوٹیوب پہ وہ تحقیق کا حق ادا کرتے ہیں, لیکن کچھ ڈاکٹر 2 نمبر ہیں. یہ اس طرح کے سست لوگ آپ کو ہر فیلڈ میں ملیں گے. کوئی ریسرچ کا کام, چاہے میڈیکل سائنس کا ہو, کوئی بھی ان کے ذمے لگاؤ تو ڈیپ میں گھس کے ریسرچ نہیں کرتے, ٹرخانے والا کام کرتے ہیں. تو آپ کسی کو بولو یہاں سے جھاڑو لگا دو,
جیسے گھر میں کسی بچے کو بولو اسی وقت پتہ چل جائے گا یہ کام کو کتنا فوکس کرتا ہے. جو سست بچہ ہوگا یوں جھاڑو لگا یوں گھمائے گا جھاڑو یوں کر کے بتاؤ. جو چست ہوگا نا وہ پراپر وے میں ایک ایک کونے سے کچرا نکالے گا. ماسیوں میں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں, بیویوں میں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں, شوہروں میں بھی ایسے ہوتے ہیں. تو بتاؤ کون سا پسند ہے جو کام کو فوکس کرے, انجوائے کرے, کام کو دل لگا کے کرے. آپ کو اگر اپنے لیے کوئی بندہ چاہیے تو فوکس والا چاہیے یا غیر فوکس والا چاہیے؟ تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو خود بھی ویسا بننے کی کوشش کیا کرو. اللہ ہدایت دے, بس انسان کا بچہ بنا دے. سست کہیں پوستی. ہمارے فرماتے ایک سست, دو لڑکے سست تھے, لیٹے ہوئے تھے نا. لیٹے سست آدمی کیا کرتا ہے؟ لیٹتا ہے, اور جب لیٹے لیٹے تھکتا آتا ہے تو پھر سوتا ہے. وہ تھکاوٹ سے کیا کرتا ہے؟ وہ سو جاتا ہے. مسلمان ملکوں میں سستی بہت ہے. ایک ملک میں نام نہیں لوں گا, ایک تجزیہ نگار نے مجھے بتایا, ان کا بڑا تجربہ تھا بہت سارے ملکوں کے بارے میں. انہوں نے کہا گوروں نے تحقیق کی ہے کہ دنیا میں سست ترین ملک کون سے ہیں, تو ان میں پاکستان چوتھے یا پانچویں نمبر پہ تھا. پاکستانی یعنی دفتروں میں, گورنمنٹ کے اداروں میں گورے نے سروے کیا ہوگا تو دیکھا ہوگا ماشاءاللہ یہاں جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو کتنے ٹائم لگ جاتا ہے. اس میں پہلے وہ گورنمنٹ آفیسر آئے گا, بیٹھ جائے گا, لیٹ جائے گا تھوڑی دیر, پھر چائے منگوائے گا, گٹکا منگوائے گا, ادھر ادھر کی گپے مارے گا. 6-7 گھنٹے بعد اس کے جانے کا ٹائم ہو جائے گا, اور 1 گھنٹہ پہلے نکل جائے گا. پھر اگلے دن آئے گا, ہوتے ہوتے پھر 6 مہینے بعد وہ فائل اس کے سامنے آئے گی. عام طور پہ یہی ہو رہا ہے. تو اس نے رپورٹ پیش کی کہ دنیا میں سب سے سست ترین ملک فلانا ہے. میں نام نہیں لوں گا, میرے بیانات ہر ملک میں جا رہے ہوتے ہیں. تو وہ بڑا نیک ملک ہے, اور دوسرے نمبر پہ وہ ہے جو بہت ہی نیک ہے, نام نہیں لوں گا میں, ان کے لوگ بھی سست ہیں. تو جو پہلے نمبر پہ تھا نا, کہتے ہیں اس ملک کے بارے میں مشہور ہے, وہ عرب کنٹری ہے مسلمانوں کا, تو اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں لوگ صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ انگریزوں میں بہت سے ملک ہیں جہاں صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے جاگنگ کرتے ہیں. کچھ ملکوں میں صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے نماز پڑھی جاتی ہے. کچھ ملکوں میں صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے جم جایا جاتا ہے. کچھ ملکوں میں صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے کاروبار کی طرف چلتے ہیں. کچھ ملکوں میں یہ عادت ہے صبح اٹھتے ہی نہاتے ہیں. وہ بہت ساری ہیں. اس ملک کے بارے میں صبح اٹھتے ہی وہ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ آرام. کیونکہ لیٹے لیٹے اور سوتے سوتے تھک چکے ہوتے ہیں, اس لیے صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں؟ سوتے ہیں. وہ یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو پاکستان کے بارے میں مجھے خوشی ہوئی کہ 3 یا 4 نمبر آتا ہے الحمدللہ. تو سست آدمی اچھا نہیں ہے. تو 2 سست لیٹے ہوئے تھے, تو بیری آ کے گری ایک کے سینے پہ. بیری سے نہیں, بیر کا پھل. تو ایک گھڑ سوار جا رہا تھا, اس نے اس گھڑ سوار کو آواز دی, او بھائی صاحب. گھڑ سوار آیا, بھی کیا کام ہے؟ کہہ رہا یار ذرا نیچے اترنا کام ہے. وہ نیچے اترا, کیا کام؟ کہہ رہا یار یہ بیر اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دے. اس کو بڑا غصہ آیا, بے شرم آدمی, میں گھوڑے پہ جا رہا ہوں, مجھے بلایا, اور اگر تجھ سے نہیں ہو رہا تھا تو اس ساتھ والے کو بولتا نا. تو ساتھ والا بولتا ہے میں تو کبھی نہیں کروں اس کا کام, کیونکہ مجھے ضرورت تھی, اس نے میری مدد نہیں کی. اس نے کہا کیا ضرورت تھی؟ کہہ رہا ہے میں لیٹا ہوا تھا, کتا آ کے میرے منہ پہ پیشاب کر رہا ہے, میں اس کو بول رہا ہوں ہٹا, یہ ہٹا ہی نہیں رہا تھا. میں اس کو بول رہا ہوں ہٹا, لیکن یہ نہیں ہٹا رہا تھا. اللہ بچائے سست لوگوں سے. گھر میں ایک بھی ایسا پوستی پیدا ہو گیا نا, اس کو ٹھڈے مار کے نکال دو, ٹھڈے مار کے نکالو اس کو, بہت بڑی عذاب بنے گا وہ. نکالو نہیں, سیدھا کر دو اس کو. میرے بیٹے نے باپ سے باپ کا گھر خرید لیا اور رقم کی ادائیگی بھی کر دی, اور باپ نے گھر کی ملکیت بھی بیٹے کو دے دی قانونی طور پر. اب گھر بیچنے کے بعد باپ اور باپ کی دوسری اولادوں کے پاس کوئی اور گھر نہیں تھا جہاں وہ سب رہ سکیں. تو جس بیٹے نے گھر خریدا اس نے اپنے سارے بہن بھائیوں کو اسی گھر میں رہنے دیا, اور باپ بھی اس گھر میں رہتے رہے. تو کیا باپ کے انتقال کے بعد وہ گھر باپ کی وراثت میں شامل کیا جائے گا؟ نہیں. دیکھو ہبہ میں قبضہ ضروری ہے. باپ اگر بیٹے کو گفٹ دیتا ہے نا تو اس میں پھر قبضہ دینا ضروری ہے, لیکن بیٹے نے اگر باپ سے گھر خریدا ہے تو پھر قبضہ ضروری نہیں ہے. خریدتے ہی وہ گھر بیٹے کی ملکیت میں شامل ہو گیا. اب وہ بیٹا اس کا مالک ہے تو وراثت اس میں جاری نہیں ہوگی. اور یہ بڑا اچھا بیٹا ہے کہ سب بہن بھائیوں کو رکھا ہوا ہے. ایسے بیٹے اللہ سب کو دے بھائی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب